میں عرض کر رہا کہ آکھیا میں آکھیا کہ ہوں اللہ و رسولہ عالم، عالم اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ عالم تو ٹھیک ہے، وہ عالم ہے، نبیوں سے بھی زیادہ جاننے والے، لیکن اسی کے ساتھ رسول کو بھی ملا دیا اور کام صحابہ کا ہے۔ اور حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اوئے میرے تو بعد انہاں میرے مہدیین صحابہ جڑے چار انہاں نے عقیدے تے عمل کرے ہو او آنے پہ اللہ و رسولہ عالم۔ میں مشکات بھی دساں، میں بخاری بھی دساں، میں ترمذی بھی دساں، میں نسائی بھی دساں، تے میں ترمذی بھی دساں، تے میں نسائی بھی دساں، تے تساں کڑی تک نسائی بھی کھڑساں، کرے تک کھڑساں، تساں نسائی کھڑساں۔ یہ صحابہ اور تلے طبقے کے صحابہ نہیں، اولو العزم صحابہ، کبار صحابہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، عبادلہ ثلاثہ، یہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔ اللہ تا عالم ہو سکنا ہے، رسول کس طرح عالم ہو سکنا ہے اللہ نے مقابلے؟ یہاں جملہ بولا صحابہ نے ہماری ذہانت کو، پچھلے جو ہم زمانہ ہے نا، انہاں پتہ ہے انہاں نے میں مبلغ علم جڑا ہے دساں کہ ایسا ایک فکرہ بول چھوڑیا ہے، کیا صحابہ شرک کر گئے؟ نہیں، صحابہ مشرک نہیں ہے، موحد ہے، موحد ہے، رسول اللہ نہیں مننے ہے، اللہ دا رسول مندے ہے، اطاعت کردے سن۔ اور انہوں نے کیا آکھیا جملہ اساں ایک بولیا ہے، جس طرح میں پیش کرنا دلیل اج بہو پھر آرام نال جدو تک میں لگایا، ابھی چھڑ جاؤں، ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے، ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے، نامہ حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں، الذین یبلغون رسالات اللہ، اور رسالے جڑے آئے نا پیغام ہو او اساں نے لیٹر باکس وچ بھی آئے ان کچھ، او جڑیاں مکھیاں دا رویاں بھیجنا ہے، جڑا موسیٰ دا روی بھیجنا ہے، غیر نبی ہو کے غیر نبیاں پہ چھوڑنا ہے، شاید نہیں مکھی دا روی بھیجی سو تے میں جے عاجز دار نہیں دلے چ پا سکنا ہے، گل کر۔ ہے جی کہ میں عرض کر رہا انہوں ایک فکرہ آکھیا، فکر کرے ہو، صحابہ نے فکرہ کہا، لائق فکر کے کہ اللہ و رسولہ عالم، عالم اللہ دار تونہ سب تو زیادہ جاننے والا، علیم اور عالم، فعیل بروزن فعیل اور عالم، لیکن رسولہ عالم کہیں یہ تو شرک نہیں، فرمایا شرک کوئی نہیں، تساں لگنا پیا میں تساں بدوا ہوئی ہے، آزما خراب ہے جی، بدوا تساں ہوئی ہے، ہر گلاں شرک تننے ہو، ہر گلاں جتھے نہیں سننا لگنا اتنے بھی تن چھوڑنا، کوئی جتھے وتھ تکی اتھے سا منڈ دیتا جا، سمجھ آئی؟ اتھے کوئی جا نہیں نے، اسی دلیل میں دینا میری گفتگو فی البدی ہے، اے مالک دا کرم ویکھو ایک جاہل انسان کو بلوا رہا ہے جی، ہے جی، میں عرض کر رہا کہ فرمایا بے عقلو تسی عقل کرو کہ پڑھیا نہیں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوواں تے نقطہ کوئی نہیں، سارے کلمے تے نقطہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ اتھے تک بھی نقطہ کوئی نہیں، تے محمد رسول اللہ تے بھی نقطہ کوئی نہیں، کوئی شرک کوئی نہیں، حالانکہ سارا جملہ، ساری عبارت، ساری 70 بے نقطے نہیں، یا اللہ اتھے تک کوئی نقطہ پا چھوڑے ہیں، رسول تے اپنے کچھ فرق رکھے ہیں، فرمایا نہیں،
میں تو مالک ہوئی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا نہیں میرا، ارے نہیں ہاں نہیں نہیں میرا تیرا، نہیں میرا تیرا۔ سمجھ آئی؟ دوواں تے نقطہ سارے کلمے تے کوئی نہیں، کلمے نہیں قسم چاہ کے آنا، کلمے نے لفظ اتے بھی کوئی نہیں۔ وہ اسا بھی بے نقطہ چھوڑ دیتے ہیں، مجرد کوئی شے نہیں نال لگی ہے، اے زبراں زیراں ہائے ہائے، اے میں اتھو یاد کرائے ہو گل، میں نے بہوں بڑا داج ہونا نے، میں آنا ہونا اے اچھے کریریاں کڑیاں ہونا تے جس لئے داج کڑنیاں نا، ہے مامے دیتا ہے، چاچے دیتا ہے پھوپھی دیتا ہے، فلانے ہے پیڑی اس دیتی ہے، فلانا شیشہ اس دیتا ہے، اے داج رکھنی ہے نا سجا کے، ماں نے نا کہ 2-3 گھنٹے بولنا ہے، میں کہا داجے میں نے کولو اے 1400 سال رسول اللہ دی امت، پوری امت میرا داجے۔ میں کیڑا دساں ماں اے پیڑی کس دیتی، شیشہ کس دیتا ہے جی، کس نے میں دساں؟ اس واسطے میں نے مولوی بھی تھک بننے انہیں، اس واسطے انہوں نے داج تھوڑے، میں نے داج بڑے اولیاء اللہ نہ کہا رہا تے آ گیا اتفاقاً جم پیا میں اس کرے جی، آ گیا تے ہون برداشت کرو، آ گیا برداشت کرو تے جو میں عرض کر گیا شاید میرے علی دے گھر وچ کوئی اور پیدا ہو ونجے اگلی نسلاں چ، سمجھ آئی نے؟ اے آواز جڑی ہے اس دور دی ہے میرے نال ہی نے، سمجھ آئی؟ پیر تا بڑے نے لیکن جو چس میں تساں غوثیہ لنگر میریا لنگر کھلا رہا، اے میرے دادا میرے بابو جی رحمت اللہ علیہ دی دعاواں اور تربیت دا اثر ہے۔ ماں ایک باری فرمایا ہو نا گل آ گئی، اے ٹھیک ہے کہ میں لوگ کیسا اگر میں گل کراں کہ اے ولی دادے نو تعریفاں کر رہا ہے، میں اے نہیں کہہ رہا کہ میرا دادا ولی ہے، لیکن اتنی گل میں ضرور کیسا کہ میرے دادا دی گل اللہ ولی نہیں، گل اس دی اللہ ولی نہیں، تے جس دی گل نہ ولے وہ تو ولی ہونا ہے۔ اے میں تو آڑے سامنے ہاں، میں تو انو یقین دواواں، اے حافظ فاروق بیٹھا ہے، علماء بیٹھے ہیں، گوڑلے دے جاننے والے اے مفتی مولی صبور عبدالصبور بیٹھے ہیں، عالم فاضل آدمی ہے، گوڑلے دا پرانا ونجنے والا آدمی ہے، میں نے بڑے کم عمری دا دور بھی ویکھیا ہے، میں کسی سکول وچ نہیں گیا ایک دن واسطے بھی، تسی حیران ہو سو، ایک دن سکول میں نہیں گیا، ایک جماعت نہیں پڑھی، کسی ٹاٹ اتھے استاد دے سامنے نہ بیٹھا، کالج بھیجنا تا بات گل ہے، کالج تو میں دروازہ بھی نہیں تکیا، جب سکول ہی نہیں گیا، اے تو آڑے سامنے بیٹھا تے 14 سال میں پھوڑی تے بہ کے پڑھے ہیں، ہاتھ نال پکھا چول کے پڑھے ہیں، میرے دادا میں نو پکھا بھی دے سکتا سی، اسی کو پکھے ننگے لوگ نہ آئے ہیں،
समझ आई। ते आगोशे हैरत मैं अपने नदी ने किनारे उत्ते काए ते बह के 4 महीने ला के 300 रुबाई आखी मैं फारसी विच। मैं फूड़ी चाह के नाल मैंने एक संगी होना है ते असी लंगर दी दाल कहना आया ते मैं मुर्गे भी खा सकना आ, मैं उत्थे कालीना भी बिछा सकना आ। मगर एक तालिब इल्मी ना ज़ौक आ, पुराने तालिब इल्मे ने असा ना हुण भी मिजाज इंजी है। मैं कदे कपड़े पाने ना तकल्लुफ नहीं कीता, उंजी लुंग बद्दी है जे मैले कपड़े पहने इंजी रुमाल बलेट के मैं चंगे चंगे वड्डियां मजलिसां भावें टुर पईयां। क्यों कि मर्दे के हेच जामा नदारत दे इत्तेफाक बेहतर दे जामा है कि दरू हेच मर्द ने। ओ मर्द होवे सही अंदर ते इत्तेफाक जमाना नाल किसी वजह तो उस कपड़े नसीब नहीं हो सके, उस आला कपड़े पाने वाले इंसान को बेहतर है जिसने कपड़िया नहीं थी बड़ी कीमत होवे पर इंसान अंदर 2 पैसे ना भी ना होवे। उस कीमती लिबास का के करिए जिसने अंदर मर्द कोई नहीं। ए मौलवी अब्दुल वजीद बैठा ने, बचपन मेरा सारा इस वेख्या। ये पुराना आदमी है, उत्थे तलक वाला है और गोल्डन रहा है, इस को पूछो। इस मेरे पढ़ाई का दौर वेख्या सारा। ते मतलब है कि मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा। मैं स्कूल नहीं गया, मैं चटाइयां ते पढ़िया। मेरे दादे ने चटाइयां ते पढ़िया। मेरे दादे ने अल्लाह दे रस्ते में दीन दी तलब विच वजीफे मंगे। पीर मेरे अली शाह और अज शान भी वेखो उसदी। अल्लाह दे रस्ते में जड़े गदाई करदे न मंगदे न, हैं जी, अल्लाह उन्हें अपने मंगतियां नूं के शान अता फरमाना है जी। ते दुनिया ने मंगतियां नूं ताके नो बड़े बड़े अकासरा और जबाबरा अरबा खरबा पति रुल के मिट्टियां विच कदे किसी उत्ते खोते खाल के पेशाब करने। वीरान कबरां पईयां, कोई जानवर पे फिरने उत्ते, कोई के पिया होना है, कोई के पिया होना है, कोई गोए पे सटना है, कोई टट्टी पे सटना है। न कदे औलाद उत्थे आई, न उन्हें पूछया मर गए मरदूद न फैता न दरूद। जाओ जी, है जी। ते जिन्हें अल्लाह याद किया है यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जेड़े याद करदे मैनू, जा अज भी लाहौर जा अली हजवेरी दी कबर नू वेख। लाहौर सारा सुता है ते कसम अली हजवेरी दे खालक दी उठा के मैं कहना कि अली हजवेरी दी कबर सुबह तक जागदी आ। ते बाबूजी मां फरमाया या कि एक ओ वक्त आसिया, पता नहीं के गल है किस तरह आखी ने, सिक्स सेंस है, बेदारी है, मर्दे मोमिन तो है या ना, इतना तो मैं आखण दो अल्लाह दा मोमिन मर्द है या ना। पता नहीं किस अंदाज नाल उस 45 साल पहले गल की थी। मां आखन लगे ए जिहड़ी तुदा मैं तालीम अरबी ते फारसी दी पढ़ाई है ना, सूफिया दा असातिज़ा सुखन दा कलाम मैं तुदा पढ़ाया, ते कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई है, ये सारा फन मैं तुदा सिखाया, मैं तुदा अंग्रेजी भी पढ़ा सकना है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाई। साडी इज्जत कुरान और सुन्नत दी तालीम विच है। ये नौकरियां दी जबान ही ये ना पढ़ी है ते कोई गल नहीं, गुजारा चल वैसी। ते याद रखी एक वक्त आसिया कि दुनिया तेरे निशाने मंदिर तेरे नक्शे पा दी तलाश दौड़ सी कि नसीरुद्दीन गया किधर है, और तेरिया गल्लां सुनने वास्ते जदीद तालीम याफ्ता लोग दौड़ के आ सन के असीं उसकी गल सुना। वादउल्ला शरीक दी कसम ने मेरे दादे ने 40 साल पहले मेरी एक गल फरमाई है। मैं उन्होंने मोटर ते ले जा रहे हैं कार तू पार तक, ते अज मैं जिसले लखा के मजमे च बहना तो मैं ना इस बड़े बड़े लोग तालीम याफ्ता आलम फाजिल जय्यद और बड़े बड़े अफसर बैठे, तालीम याफ्ता उच्चे उच्चे लोग बैठे। जिसले मैं असादा फन का कलाम पेश करता, कुरान की आयत कोई हदीस उससे तबसरा पेश होता है, तो लोग रोते हैं, उनके दिल खिंचे हुए चले जाते हैं जी, दिल खिंचे हुए चले आते हैं। क्यों? सैरे बाजार भी है उनके लिए एक शिकार, सैरे बाजार भी है उनके लिए एक शिकार, दिल बंधे जुल्फे मुअंबर में चले आते हैं, दिल बंधे जुल्फे मेरे बयान की जुल्फों में लोगों के दिल बंधे हुए आ जाते हैं।
क्यों आते हैं? ये मेरे दादा ने जो तालीम मुझे दी थी, मुझे कुरान लाओ, अंग्रेजी वाले को बुलाओ मेरे सामने, बोले आओ, बड़े बड़े अल्लामे बैठे हैं, बड़े बड़े अल्लामे आएंगे, कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, लेकिन जो मैं मतलब बयान करूंगा सूफिया की जबान से दलाइल के साथ, वो ये नहीं पेश कर सकते। आज का मौलवी छोड़ गया है अरबी अदब को, फारसी अदब को। हमारे सूफिया की जबान फारसी जबान थी, जिसको लोग छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से इनकी गुफ्तगू में मजा खत्म हो गया। मैं क्या कर रहा हूं, मिट्टियां फर्क है इधर मन दर तक को थक गए हो तो मैं चुप कर रहा सा। मैं तुसा कोल पैसे ते नहीं गिनने, मैं तो अल्लाह वास्ते पे बोलना, समझ आई? तो मैं अर्ज कर रहा कि होया मिट्टियां फर्क है, कलमा दे नुकता ही कोई नहीं, जबरा जेरा कोई नहीं। मिर्जा बेदिल आख्या कि बेखराशे जख्म इश्क असरारे दिल मालूम नेस्त। इश्क नहीं जख्म नहीं खराश ना लगे ना जब तक दिल ने राज नहीं खुलने। आप सुनी दलील, बेखराशे जख्म इश्क असरारे दिल मालूम नेस्त, खानदने ई हर्फ मौकूफ अस्त बर एराब हा। एक कोने कुरान शरीफ ने बगैर जबरा जेरा तू नुकते ला छोड़ो ना, कोई विरला बंदा पढ़ सकना है जरा आलम होवे। जबरा जेरा जाहलां वास्ते पईयां होंदियां, ए सहारन विसाखियां, ठीक है ते, लेकिन जेड़े लफ्ज ते जबर जेर ना पिया हो मुनिया मनिया लगना है, कौन मौन जा लगना है। अदर मन दसो सुनने पे हो कि नहीं? लफज कौन मौन जा लगना है, ते जबरा जेरा होन ते ए ना से घूंघट ना काम करने, हुसन ना काम करने। मिर्जा बेदिल आना है कि दिल ने असरार तां खुल सुननी ते जे तुदा इश्क ने जख्मनी चरीठ लगसी, चरीठ खराश मैंने चरीठ, इश्क ने जख्मनी मजीद सा चरीठ लगसिया। हुण तक वो जेरा जबरानी मिसाल तशबीह उस चरीठ नाल दिती, चरीठ भी थोड़ी जी होनी ते असरारे दिल नी रे ने तले भी चरीठ लगी है, इजाफत लगी कि नहीं? जिसले तरकीब मुजाफ मुजाफ लै बनसी ते चरीठ लगसी ते मैं ना समझा सी। असरार दिल आखो तो कोई पता नहीं, असरार रे दिल आखो तो पता लगसी। असरार दिल आखो तो पता नहीं, मैं ना कहे असरार रे दिल आखो, ये चरीठ है। ए जिस तरह चरीठ लफ्जा ने तले ला के बामाना कर छोड़नी ना, ते इश्क ने जख्मनी चरीठ दिल ते ला, जे तेना दिल बोलो लग पे माना बोलो लग पे। है जी, ये तो कहने ना कि इसने मट्टी ने क्या उसने बताया कि मैं करीब हूं, तो जो करीब हैं उनका मकाम भी देखिए। समझ आ गई? मिट्टी को जो फायदा दे सकता है, अपनी बरकत से नवाज सकता है अपने पास बैठने वालों को, तो साहबा आप क्यों कहते हैं? पास बैठने वाले हैं तो अगर साहबा को दर्जा ही नहीं है तो साहबी वैसे ही अपने जिंदगी सारी गुजार कर रसूलुल्लाह के सामने उन्होंने अपनी जिंदगी को गारत किया, अपने घर बार लुटा कर फजूल अपना वक्त पेश किया वहां। है जी, बड़े अफसोस की बात है। खुदारा सोचे, ये दौर बदअकीदगी का दौर है, गुस्ताखाने रसूल से बचें। और मैं आपको गोल्ला शरीफ की दरगाह का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से और दो चार लफ्ज जो मैंने पढ़े हैं, एक कुछ न कुछ पढ़े हुए लफ्ज के हवाले से मैं कह रहा हूं। मैं कोई बिल्कुल कोई जाहिल अनपढ़ आदमी नहीं हूं, पीरजादा, दो चार बहुत बड़ा आलम ना सही, लेकिन दो चार लफ्ज मुझे आते हैं। मैं उस तजर्बे के बिना पर, तालीमी तजर्बे की बिना पर कह रहा हूं कि आप औलियाए सलफ और अपने बाप दादा के पुराने जो आपके मसलक हैं, क्या कि अगर आपकी दादी अम्मा नानी अम्मा आजान होती थी तो कमली वाले के नाम पर अंगूठा चूमती थी। बेशक वो अनपढ़ थी, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गई, मगर हमने पूछा नानी अम्मा से, नानी अम्मा हम तो अंधे हो गए, आपकी इस 90 साल की उम्र में अभी तक आंखें सलामत हैं। तो नानी ने कहा
پتہ تب چلا جا کر کہ وہ ہر آذان کے وقت سرکار کے نام پر انگوٹھا چومتی تھی تو آنکھوں پر لگاتی تھی. میں نے عرض کیا نا کہ وہ مٹی میں نہیں تھا, چکڑے چ نہیں ہے نا, اتھے نہیں بولیا. آنکھوں لگا میں چکڑے تو باہر ہیں تے چکڑے تو باہر ہے تے نور ہے نا, تے نور نہ جس ویلے نا بھی کدا ونجے تے چوم چھوڑے بندہ تے اے ناخن بھی نورانی ہو وندن تے جس ویلے اکھ تے لگ دین تے اکھ اگے ہی نور ہے تے معاملہ پھر نورن علا نور بن جاتا. نانی دادی تسانی نہیں پڑھی گئی ایسا کہ پتہ ہے بیچاری ہیں جی ہمیں چمنی رہنی, وہ چمنی رہنی تے 90 سال نہیں اکھیاں بھی تک ہو نا تے بنٹیاں تساں آنے کڈے 40 سالیاں چاڑے جس طرح مجھیاں تیل دیتا ہونا ہے ڈیڑے موٹے آنے ہوئے. ہڈے آنے نکل آنے بار جی ہڈے ہوئے کساں کے ہویا کہ بلا پہیا اکھے جی یہ شرک ہے چمنا نہیں چاہو. میں بھی آنا کو واجب فرض کوئی نہیں پر کدے کملی والے نہیں یاد آونجے کدے عزت کرنے تے دل کر ہی آوی ہیں بیزتیا اپنی عزت ہے کوئی نہیں ہیں جی. اپنی عزت ہوئے تو کسی عزت والے نہیں عزت کرے نا, اپنی یہی کوئی نہیں. عزت والے نہیں عزت والے کرنے تے عزت والے اس تو بڑا کون ہے اس تا تساں عزت دیتی وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین. فرمایا میری عزت حقیقی ہے رسول میری دی میری وجہ تو ہیں تے مومنوں تو آڈی عزت جڑی ہے رسول اور میری وجہ تو ہیں. اس دی عزت بھی کدے آونجے تے کوئی میں کدے چمنا ہونا کدے نہ چمنا ضروری نہیں چمنا لیکن محبت آونجے تے ٹکا کے چم ٹکا کے چمو اسے چکڑی گال ہے سمجھ آئی. تے اے جناب یہ طریقہ ہے اور میں نے جو آپ کو گزارش کی کہ مسلک کے اس بھیڑ میں کہ کوئی آپ کو کہیں کھینچ رہا ہے کوئی کہیں کھینچ رہا ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم بت ہیں آپ ہماری پرستش کریں, ہم پیر آپ کی حاجتیں روا کرتے ہیں. نہ حاجتیں وہی روا کرتا ہے اور اسی کو روا ہے کہ وہ حاجتیں روا کرے جو قاضی الحاجات ہے جس کے دروازے پر آپ بھی گرتے ہیں. ہم بھی اسی طرح محتاج ہیں, آپ بھی محتاج ہیں. ہماری کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے, یہ اس کے مالک کی مرضی ہے وہ سن لے نہ سنے رد کر دے تو مالک ہے جس طرح آپ کی رد کرتا ہے ہماری بھی رد کرتا ہے. تو یہ پیروں کو بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جناب بس جو کچھ کہہ دیں وہ پورا ہو جائے گا. اور یہ فراڈ اور چکر جو آج کل چلتے ہیں یا تویزوں کے اور جو حالات اور تقدیریں بدلتے ہیں جی فیسیں لیتے ہیں جی اور لوگوں جی ساری عمر جس طرح شودے ڈاکٹر ہونے نا شودے ڈاکٹر انہوں نے کہ انہیں نسخہ کوڑا جے دیتا تھلے درجے نہیں دوائی تے تلے درجے نہیں دوائی دے کے مریضاں چاس لا دیتی اے آمی پائی ہفتے بعد حضور کوئی تھوڑا جا فرق تپیا ہے پر پوری پتر پورا کرساں تو نہ ٹھہر ذرا ہلے تک کنڈی چ پھسے ہیں نا ہلے ٹھہر. اے 4 سالہ ڈاکٹر جڑے گلا جناب خراب ہے ہلے ٹھہر یار اندر ہو تو میں چیک کیتا ہے کم بختہ تینے تھے پھیپڑے خراب پہ ہونے دسن اور گیا اگوں اور نکل پیا پورا جسم پہ وادی ہے جسم ایسا عبور کرنا بھی بڑا وقت لگتا ہے. جناب 10 سال ہو گئے نہ ڈاکٹر مویا تے نہ مریض مویا مستقل نظرانہ پیش کر رہے. آج کل ڈاکٹران دی فیس کیڑی ہے جناب 300 روپیہ تو تساں نے شدے علاقیاں چڑھنا شہراں چاہو تے 1000 روپیہ جڑا چوٹی نہ پڑیا ہوئے تے یہ چوٹی نہ نالائق ہوئے جڑا ڈاکٹر 1000 روپیہ فیس تے 500 روپیہ جڑا درمیانہ جا ہوئے. میں بھی ہوں بہت تنگ پیا اس دن بندے جڑا دن دنانا آنا ہے چاڑانا ہے السلام علیکم پیر جی بڑے معتبر ہو گئے بڑے امیر لوگ بوئے نہیں کھول لے وہ پیر کے کرن پیر بھی انسان ہن کوئی کام کرنا ہے کوئی لکھنا پڑھنا ہے کوئی ہاتھ چمانے خالی نظرانہ جو بیچ پانا ہے اور اساں نے علمی کام بھی ہوندے جڑا آنا ہے جناب کوڑے تے سوار آنا ہے بوہ کھلتا ہوئے تے حضرت صاحب خادم بیٹھے ہوں تے السلام علیکم میں کہا میں انہاں خادمہ پیران چونا
میں بوئے تے کھلارنے والے پیران چوہاں مرضی نال کھول ساں آنا تے آ نہیں تے جل کار بے میں نائی بھیجے جڑے میں نے اسے پیسے آنی دی نہ دے کسی غریب بچا دیں اس وقت سبک بات نہیں ہو سکتی میں لکھ رہا ہوں شعر کہہ رہا ہوں حضور کی نعت کہہ رہا ہوں کوئی تفسیر لکھ رہا ہوں کسی آیت پر لکھ رہا ہوں اس وقت میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا اس وقت جوش کی جروائی مجھے یاد آئی اس وقت سبک بات نہیں ہو سکتی توہین خرابات نہیں ہو سکتی مجرے کے لیے آئے ہیں جبریل امی کہہ دو کہ ملاقات نہیں ہو سکتی سمجھ آئی جا تو اب میں یہ آپ کو کہتا ہوں یہ تو در والوں کی بات ہوئی جو حضور کے دروازے پر بیٹھنے والے ہیں جی ہاں تو علی کی ماں کہ میں گل پہ کر رہا ہوں ہاں علی کی ماں میں بات کر رہا تھا انہوں نے یاد کرا دی تو سانیاں بھی مامان پوچھے انہیں بہت ہی پیارے ہیں جی سچ بول سی تے وقت ہی آگ سی پہ اندر بھی طرفراٹ ہی پائی رکھیا سی تے ام اسد کو لو پوچھ ام اسد کو لو پوچھ کہ اے نبی نہیں ہے حالے تاں پتہ نہیں چھوٹا جہا ہے یا پیدا بھی ہوا ہے کہ نہیں یا چھوٹا جہا ہو سی تے ام اسد فرمانیاں کہ جس لے محمد میں نے سامنے لگنا ہے تے میرے پیٹ بچہ کھڑا ہو جاندہ سی اٹھ کے تے ظاہر پیٹ بچہ تے کھڑا ہو گیا تے ماؤں بھی کھلونا پہنا ہے پھر تے علی وہ شخصیت ہے جس نے محمد عربی کا اپنی ماں کی پیٹ میں کھڑے ہو کر استقبال کیا کھڑے ہو کر آج تجھے سلام کے لیے اٹھنے میں درد پڑتا ہے تو علی محمد کی وہ ذات ہے کہ یہ جس کے سامنے سے گزر جائے لوگ ماؤں کے پیٹ کے اندر کھڑے ہو جاتے ادب مصطفیٰ کے لیے اے دسا میں تو دا بعد کے ایک کتھے روایت ہے روایتاں تو دا پوچھنے نہ بہو پتہ ہے تے گل دلے چ نہیں لئی اندر لتھی نہیں قبراں چ لے گئے ہیں پر گل نہیں لتھی تینے اندر گلاں تک کتنی وزنی ہے ہر گلاں نہ ثبوت ہے تو مالا نہ ثبوت دے آ نکل بات وڈا توحیدی بننا دے مالا نہ ثبوت ہے تے ثابت کر جنے نہ پتر بان اتھے ثبوت دے تو جے اللہ آنا ہے میڈا ایمان ہے تینے کل زیادہ اللہ تے لیکن آ تینا ایمان ہے تے پھر میں تینے کل پوچھنا دس اللہ دس اللہ ثابت کر اسی عواماں چا اللہ کل منگنے رہنے ہیں چاہ چاہ کے متھے ٹیک ٹیک کے تے تبائیاں چڑھ گئی ہیں جڑا پکھا ہے وہ پکھا ہے جڑا مرنا پیا وہ مرنا پیا ہے کہ دینا ہے وہ ایمیں پہ منگنے ہو ساری دنیا جڑی ہے پریشان ہوئی ہے برباد کر چھوڑیا نے لوگ اپنیاں کمانے مل کے مزدوریاں کر کے دینا اللہ ہے جی اے جاپان والے ہمیں اللہ دینا ہے چلو تو سنا تو یقین ہے جاپان والے ہاں کون دینا ہے وہ آنے نسی محنت کرنے ہیں اے محنت کر کے تکو جاپان پوری دنیا چھا گیا کہ نہیں تسی اللہ تے ہی بیٹھے خیر جی اللہ دیسی اللہ دیسی اللہ دیسی او تکو نا سامنے پیچھے تکو ایک سونے میں گھر سامنے کر سانے مولوی کو نہیں کرنا نے چنگے چنگے نہ پیر کو کر سکنا نے گل میں نہیں سونے اے چاند دن پہلے انج نوک جی کڈی سنا انج اے مسے پسلی چھوٹی جی ناخن پا پیر نہ ناخن انج ذرا جسنا ہونا ہے پورے جی ہیں ذرا نشان جا نظر آیا ہے اے ان 15ویں دن 14ویں دن ونج کے اساں پوری روٹی دیسی اے تاکہ انہوں سامنے نے دینا ہے انج بدھانا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے ایک وقت کے ساتھ تدریجی ارتقائی اس کو شکل سے بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں حتی سارا کل عرجون القدیم
جس طرح کیلے نہیں پرانی ہیں ڈنگی جی ہونی نا اسا موڑ کے شباب دینے ہیں تے موڑ کے کیلے نہیں لکڑی جڑی ڈنگی جی ہونی ان جی کر چھڑنے ہیں پہلی نہ چانے تو کہنے نا تے ہنج نہیں دینا ارتقائی مراحل نہ دینا ہے جس طرح اس آسمان نے تندور تے لگی ہیں 2 روٹیاں آسمان میں اللہ 2 روٹیاں دیتی ہیں ٹائم نہیں ہیں سنو بڑی گل شاعرانہ تسی آنے ہو کہ کس نہ رب العالمین ایویں نہیں راتی نہیں روٹی چند نہیں صورت دیتی تھی آسمانہ تے دیاڑی نہیں روٹی پکا کے گرم دیتی اس دیاڑیاں آسمانہ دیتی 2 روٹیاں اللہ اس نے ملائی ہیں ایک دیاڑی نہیں روٹی تے ایک راتی نہیں روٹی رب العالمین ہویا کہ نہیں پالنے والا مولویاں نہیں سمجھ آئی گئی آئے ہوئے شاعر نہیں ہوئے روٹیاں دینا ہے کہ نہیں آہا اچھا یہ آہنین جی 1 منٹ چھوڑے ہو بس مزے نہیں کوئی آواز بھی چل پئی نے اکھے جی یہ صدقہ کملی والے نہ کیوں دینا ہے ڈائریکٹ کیوں نہیں دینا وہ میں گالا اکسا مولوی تے سوال اتھے ہی قائم ہے تو ماللہ 10 پہلے کرے میں تانے نال میں نہیں سوئی اتھے ہی پھنسی ہے اے میں 10 چھوڑیں میں نے یقین تانے کل زیادہ ہے تو اللہ معلوم کیتا ہے میں اللہ محسوس کیتا ہے تو مولویاں نے کار جم کے منگیا ہے تو میں پیرہ نے کار جم کے اللہ منے ہے پیرہ نے کار جم کے اللہ مننا اوکھا ہونا ہے پیر آپ اللہ بل بڑھ کے بیٹھے ہونے پیر اللہ کو لکاٹ نہیں ہونے اے اللہ بڑھ کے اپنیاں مسندہ تے گدیاں تینج بیٹھے ہونے جی اللہ بیٹھا ہونا ہے اس کا تمکن علی العرش ہے نا علی العرش استوا تے بھی گدیاں تینجی جاڑ کے بیٹھے ہونے نے کاٹ اللہ تو اپنے آپا نہیں سمجھنے اللہ ماشاءاللہ تے میڈی مسلمانی بھی طاقتہ نے گلو اوکھیا کہ میں انہاں نے وچ جم کے اللہ منیئی تے تینے تو لو کاٹ تے کم ترین منیئی تیلے تو بھی کاٹ منیئی اللہ کو اللہ سامنے کہ میں نہیں کوئی ایسیت نہیں تیری ذات دے سامنے اے پیران دے کار اور پکھے پیران دے کار نہیں رجے پیران دے کار جنہ کو لکھاں تے کروڑاں تے پراپٹیاں تے جائداداں تے عزتاں او پیران میں تے جس لئے میں رات نے تنائج بہنا تے میں اہنا مالک تنی عطاوے کہ تو اس کمینے عزت دیتی ہے میں کس طرح شکر تیری ذات دا ادا کرا کہ میں نے جے ناچیز گنگے تو زبان دیتی ہے میں نے یہ شکل ہے میری یہ بوتھی ہے کہ میں اس طرح بولا اور تیرا پیغام پہنچاؤں اور دنیا میرے پیچھے دوڑے میری کیا حیثیت ہے مالک اے تو کرم ہے تو کریم ہے تو کرم کا فرما رہے ہیں اس عاجز تے گناہ میرے معاف فرمامی ہے غفور الرحیم اپنی رحیمی اور کریمی دا صدقہ میں اینج نہیں منے ہی اللہ لوگ آنے جناب اے وابیاں خوش کرنے آستے وابیاں تو پہلے میں اللہ منے ہے سمجھ آئی نا ہاں میرے وابی بعد جمعن غوث پاک پہلے جمع ہے ہاں غوث پاک منوایا ہے اللہ تے اللہ نے چھک کے میں نو اپنے دروازے تے آندہ ہے کہ تو ایس میرے دروازے تے رہ تو اتھے سونا لگنا ہے بوئے بوئے تے ٹھوکرا نہ کھا سارے نے دروازے تے پیکھ نہ مانگ میرے ہی دروازہ جنہ کلو تو منگنا ہے وہ میرے منگتے نہیں پہلے انہوں نے پیو دادے بھی میرے منگتے نہیں شیخ عبدالقادر کو لوگنا ہے اتھے میں جنہیں منگن وہ میرا منگتا ہی وہ پہلے منگتا ہے میرا وہ 700 سال دا پہلا مرہ منگتا ہے نبیاں رسولہ کو لوگنا ہے وہ پہرے میرے کو منگتے رہے نہیں اگر کچھ پانا ہی تے میرے دروازے تے آ جا لوگاں نو مل ضرور تعظیم ادب کر جتنا کوئی صلاحیت ہے لیکن منگ میرے کو لوں تعلق میرے نال پیدا کر زندگی تو دا میں دیتی ہے کسی رسول یا پیر نہیں دیتی ہے زندگی رزق عزت شکل صورت میں تو نہ دیتی ہے کسی پیر نہیں دیتی ہے جی کوئی شکل صورت عزت قسمت مقدر سارا کچھ جو کچھ دیتا ہے جس بندے نو دیتا ہے کسی پیر شکل نہیں دیتی کسی نہ کوئی مقدر دینے والا ہے پیرانو مقدر میں دیتے ہیں رسولانو مقدر میں دیتے ہیں جی
تے عام بندیاں وچوں انتخاب کر کے میں اچا میں کرنے والا، عزت میری ہے، صدا ذات میری ہے، حی قیوم میں ہاں، نہ میری کوئی اول ہے نہ میری کوئی آخر ہے، نہ لم یلد نہ لم یولد، میں لم یلد بھی ہاں تے لم یولد بھی ہاں، نہ میں کسی کو جمیا تے نہ میرے کو کوئی جمیا ہے، اور نہ میرا کوئی برابر ہے، کسی میرے برابر نہ سمجھی، میری ذات اس طرح سمجھی کس طرح بادشاہ ہوئے، سنو میری گل، جس طرح بادشاہ بیٹھا ہوئے تے اس دے چمچے تے وزیر تے کبیر بیٹھے ہون تے بادشاہ دے ہون دیوں، ادھر سنو بڑا ایک لطیف گل میں کر رہے ہیں، پیغام توحید دے رہے ہیں، جس طرح ایک کرسی تے میں بیٹھا نا، ایک مثال ہے، بادشاہ اللہ فرمانا ہے میں نو بادشاہ سمجھ کرسی تے بیٹھا ہے، سب دنیا میرے سامنے حقیر تلے ہو کے بیٹھی ہے، میرے وزیر بھی بیٹھے نگے پیچھے، جڑا بندہ داخل ہو سی وہ تکسی کرسی تے بڑا بادشاہ کون ہے، وہ سمجھی میری ذات ہے میں بیٹھا ہے، تے کیڑا بے وقوف دا پتر ہے جڑا بادشاہ اور حاکم وقت پورا ملک دا جڑا بادشاہ ہوئے بیٹھا ہوئے اس دی موجودگی وچ وزیراں در متوجہ ہوئے، کسی دی جرت ہے کسی وزیر نو سلام دے، کسی سیکٹری صاحب نو سلام دے، سدھا اندر ورسی تے اس دی مرکز نظر چہرے ہوتے بادشاہ دی پیسی کہ بادشاہ میں نو کس طرح ویکھ رہا ہے، میں بادشاہ دی نظر اس دے انداز دے مطابق بیاواں کتھے، اس کو پتہ ہے کہ سارے اس دے غلام ہیں، سب اس دے بردے، اے مثال سمجھ بادشاہ دی اللہ دی کہ تو جس لئے مسجد دے داخل ہوئے انسانہ دے ہجوم میں جامیں چاہوے کسی مرتبہ دا بھی انسان ہوئے اللہ کو لوگ کم تر سمجھیں مخلوق سمجھیں اور سمجھی کہ بادشاہ او ذات مالک ہوتے ہیں جی اسی دے اگے میں التجا کرنی ہے، انہاں آگے میں التجا کرساں تے ایمیں شرمندہ ہی ہونی گالے، انہاں بھی تو اتھوں ہی منگنا ہے، سمجھ آئی؟ تے اے جیڑی چیز ہے اے تو ہمیشہ ذہن چ رکھ، پھر تک میں تینوں دینا کنا، لیکن اے گل ہے میرے وزیرانوں میرے مشیرانوں، اللہ دا مشیر کوئی نہیں، یہ یاد رکھو میں ایک مثال دے رہا تے مطلب ہے جنہوں میں مرتبہ دیتا ہے انہاں اس مرتبے ہوتے ضرور رکھی، انہاں دی توہین نہ کری، انہاں دی توہین نہ کری، کیونکہ انہاں دی ذاتی عزت نہیں، ذاتی عزت میری ہے، ان العزت للہ جمیعا، میری عزت ہے، میں انہاں نو عزت دیتی ہے، جس نو میں عزت دیواں تو کون ہے ذلیل کرنے والا، اس دائرے چ رکھے انہاں نال احترام کر، کملی والے دی بارگاہ وچ حاضر ہو منگ میرے کولوں، لیکن کھلو تھے پھر تک میں سننا کہیں جا ان تا پوری کائنات نہیں ہے میں سننا اجیب و دعوت الداعی دعان ہے، لیکن اتھے کھلو سے تے مقام اور ہو سی، غوث پاک کے دروازے تے کھلو سے تے اور مقام ہو سی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری دے مزار تے کھلو کے اجمیر شریف منگ سے تے اور مقامی، میرے علی شاہ دے مزار تے گوڑلے کھلو کے منگ سے تے اور مقامی، دیسا میں یہ نہیں دیوں لگے، دینا میں ہی ہے، لیکن میں جا کو جا تک کے دینا ہونا، حضرات اب میرے لمحات اختتامی انداز کی طرف آ رہے ہیں، چونکہ بطور خاص ہمارے نیلاب سے تعلق رکھنے والے پیر سجاد شاہ صاحب نے مجھے یہ میرے پہلو میں بیٹھے ہیں، انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ آپ اہل بیت کی فضیلت بھی بیان کریں گے، تو میں نے کہا میں ضرور پیش کروں گا، تو میں تو اس گھر سے تعلق بھی رکھنے والا ہوں، لیکن جو میں نے پیش کی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف بھی دیں گے، وَالْجُوعِ بھوک بھی دیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھل بھی بچے بھی یہ بھی ضائع کریں گے، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، خوشخبری دے دیجئے ان کو جن کو مصیبت پہنچے تو وہ کیا کہتے ہیں، منہ لٹکاتے نہیں بلکہ منہ اٹھا کر کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے ایک نہ ایک دن اسی کی طرف جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی طبقہ خاص ہے جن پر اللہ کے صلوات اور رحمتیں ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ اولئک یہاں مفید حصر ہے کہ اس لیے کہ یہی طبقہ صرف اور صرف یہی طبقہ فلاح یافتہ ہے۔ میں لمبا چوڑا یہاں واقع کربلا نہیں بیان کرنا چاہتا، مختصر لفظوں میں
کہ آپ دیکھیے کہ نواسہ رسول نے جو اس آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی تو بہت سی باتیں وہ بھی ضروری تھی جو میں نے پیش کی، اب یہ نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے میں التماس کروں گا کہ آپ بڑے ذوق اور شوق سے سنیں، کیونکہ اہل بیت کے خادم ہیں اور اہل بیت سے محبت عین ایمان ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ سلطنت بھی تھی، سامنے بادشاہت تھی، اقتدار تھا، ایک فاسق فاجر نے کہا کہ میری بیعت کیجئے، بڑی آسان بات تھی، بیعت کر دیتے۔ فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، بیعت نہیں کروں گا۔ تو مطالبہ کیا کیا؟ اب سارا گھر، آپ سنتے ہیں، آپ پر کوئی پوشیدہ نہیں، علماء سب بیان مجھ سے اچھا بیان کرتے ہیں۔ تو میں اس موقع کے لیے صرف چند سلام کے شعر تازہ میں پیش کروں گا جو ان کے حساب میں ساری گفتگو پر محیط ہوگا۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے یہ تازہ سلام ہے، بڑے درد اور گداز اور ذوق سے سنیں، مزہ لے کر سنیں۔ اس میں کوئی غلو کی بات نہیں کی ہے، بہت ٹھکانے سے اور اپنا درد دل بیان کیا ہے، اور شہیدان کربلا پر جو مصیبتیں گزری ہیں ان کا میں نے جائزہ اس میں پیش کیا ہے۔ شبیر نے دشمن سے، شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا، شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا، شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا، دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا، دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا، ہاں دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا۔ اوے سنیو، اللہ نہ واسطہ نے اور ضرور تو سانا کوئی مرضی تے روسو، حسین ہستے بھی رہو چھوڑو، حسین رونے والا کوئی نہیں نے، جنہاں نہ کوئی رونے والا نہ ہوئے انہاں رویا کرو۔ حسین کون روسی؟ حسین نہ تھوڑا صدمہ ہے، تو سانیاں تیاں، تو سانیاں پیڑاں نے سریاں تو چادراں لیمن، مولوی میں تو دساں عزت کے شے ہونی، تینی سکینہ اتنی تی روے تے 3 دن بل کے پانیے واسطے ہے جی، تے اصغر 6 مہینے نا روے تے خاموش فریاد کرے، بے زبانی وچ فریاد کرے، تے پھر حسین جائے پیو نہ جگر ہوئے جڑا اس نے اس بے کسیاں برداشت کرے۔ حسین بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے۔ حسین نے سینے نے اندر انسان نہ دل تڑک رہا ہے، انسان ہے، کھانا پینا ہے، جاگنا سہنا ہے۔ وہ حسین کون روسی؟ سکینہ کون روسی؟ تو تا اپنے مرنے والے نہیں رونا ہے، تو تا میں کچھ نہ آہنا، وہ جڑے اپنے رونے ہونے میں انہاں پہ آہنا، میں جڑے اپنے رونے میں انہاں آہنا،
आओ हुसैन और ज़हरा के गम में शरीक हो जाओ। ए औलादे अली को मानने वालों, ए हुसैन के गम में शरीक होने वालों, ए ज़हरा के दर्द को पहचानने वालों, जिनके घरों में माएं हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, मैं उन घर वालों से, भरे घर वालों से कहता हूं, आओ अपने घर को भी देखो और हुसैन के इस लुटे हुए कुंबे को भी देखो। ये रसूल का घर है, ये रसूल का नवासा है। तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है, तुम्हारा ना इतना बाप को शरफ हासिल हुआ, ना मां को हुआ जो इसकी मां फातिमा को हुआ, जो इसके बाप अली को हुआ, जो इसके भाई हसन को हुआ। तुम्हें कोई शरफ, तुम्हारे पास कोई शरफ नहीं है, तुम आम लोग हो। इतने शरफ बड़ा तो उसने क्या किया था? उसने भीख नहीं मांगी थी कि हुसैन मुझे कोई पैसा दे दो, मुझे कोई जायदाद दे दो, मुझे कोई कब्जा दे दो, मुझे हुकूमत का हिस्सा दे दो। फरमाया मैं बैत नहीं करूंगा, तुम फासिक हो, तुम मेरे नाना के दीन को छोड़ चुके हो, तुम जैसे गुमराह इंसान की हुसैन बैत नहीं कर सकता, क्योंकि हुसैन का हाथ भी पाक है और हुसैन ने अपना हाथ अपने नाना पाक के पाक हाथ में दिया हुआ है। अब किसी नापाक के हाथ में नहीं दे सकता, तो तुमसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन पानी दो। ये इंसान का बुनियादी हक है। पानी को पैदा तुमने नहीं किया। मेरी बेटी सकीना प्यासी है, मेरा बेटा असगर प्यासा है, तो उस मंजर को मैं पेश कर रहा हूं। सुनो सुनो, हुसैन शिया के लिए बंद नहीं है, हुसैन एक इंसान का नकीब है, इंसानियत का नकीब है, हर मजलूम का नकीब है। हुसैन को मसलक में बंद ना करो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। दो घूंट ही मांगे थे, दरिया तो ना मांगा था। नन्हे अली असगर को दो बूंद की हाजत थी। नन्हे अली असगर को दो बूंद की हाजत थी। मासूम ने तीरों का तोहफा तो ना मांगा था। मासूम ने तीरों का तोहफा तो ना मांगा था। दो घूंट ही मांगे थे, दरिया तो ना मांगा था। और पानी ही तो मांगा था, हर प्यासे का जो हक है। पानी तो मांगा था, हर प्यासे का जो हक है। मिसरे सानी सुनिए, मिसरे सानी सुनिए कि अब्बास ने कुछ हक़े ज़हरा तो ना मांगा था। अब्बास ने कुछ हक़े ज़हरा तो ना मांगा था। पानी तो मांगा था, हर प्यासे का जो हक है। अब्बास ने कुछ हक़े ज़हरा तो ना मांगा था। अब्बास ने कुछ हक़े
اور ٹکرائے تھے فاسق سے اسلام بچانے کو. بولو. ٹکرائے تھے فاسق سے اسلام بچانے کو. مولا نے حکومت میں حصہ تو نہ مانگا تھا. مولا نے حکومت میں حصہ تو نہ مانگا تھا. 2 گھونٹ ہی مانگے تھے ارے دریا تو نہ مانگا تھا. یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں یہ شعر آپ لکھ لیں اور اسی طرز میں پڑھیں اور اس کو عام کریں. خصوصاً محرم کے دنوں میں یہ تمام سنی حضرات بھی پڑھیں اور شیعہ حضرات بھی پڑھیں. اور جابر کی اطاعت کو تسلیم نہیں کرتے. جابر کی اطاعت کو تسلیم نہیں کرتے. ایک بات اٹھائی تھی ایک بات اٹھائی تھی قبضہ تو نہ مانگا تھا. ایک بات اٹھائی تھی قبضہ تو نہ مانگا تھا. اور کس جرم پہ شعر سنیے. یہ میں نہیں کہتا مجھے داد دیجئے مجھے داد کی پرواہ نہیں ہے لیکن سجاد کے حضور اپنی گردنیں خم کر دیں اس عظیم انسان کے سامنے اور سلام بھیجیں اس کی ذات کو اور اس کے کردار کو کہ کس جرم پہ زنجیریں بیمار کو پہنائی. کس جرم پہ زنجیریں بیمار کو پہنائی. سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا. سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا. کس جرم پہ زنجیریں بیمار کو پہنا. ہاں بیمار کو پہنائی. ہاں بیمار کو پہنائی. ارے سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا. سجاد نے بابا کا بدلہ تو سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا. 2 گھونٹ ہی مانگے تھے دریا تو نہ مانگا تھا. اور جب نعش حسین اٹھی طیبہ سے ندائی. جب نعش حسین اٹھی طیبہ سے ندائی کے تبلیغ کا یہ تم سے
سمرا تو نہ مانگا تھا، تبلیغ کا یہ تم سے جب نعش حسین اٹھی طیبہ سے ندائی، ہاں ہاں طیبہ سے ندائی، ہاں ہاں طیبہ سے ندائی، تبلیغ کا یہ تم سے ارے سمرا تو نہ مانگا تھا، ہاں تبلیغ کا یہ تم سے سمرا تو نہ مانگا تھا، دو گھونٹ ہی مانگے تھے دریا تو نہ مانگا تھا، اور حقدار پہ غاصب نے بے وجہ ستم توڑے، ہر لفظ کو دیکھیے، حقدار پہ غاصب نے بے وجہ ستم توڑے، بیعت ہی نہیں کی تھی، بیعت ہی نہیں کی تھی، کوفہ تو نہ مانگا تھا، بیعت ہی نہیں کی تھی، کوفہ تو نہ مانگا تھا۔ اے جڑے لوگ سہ رہے ہو نا ذرا جاگو، بیعت ہی نہیں کی تھی، غم وچ بندہ سہنا نہیں ہونا، سنیو اپنے آپ سچا ثابت کرو، تو سانا مویا ہوئے ایک سہنے ہو، جس نہ مویا ہوئے ہو سہنا نہیں ہونا، جاگو، بہو ستے ہو، ہون جاگو، ہون جاگو، او 5 منٹا سے جاگ پاؤ، مت تو سانے جاگنا جڑا ہے تو ساں پل سرات تو تار چھوڑے۔ بیعت ہی نہیں کی تھی، کوفہ تو نہ مانگا تھا، ارے کوفہ تو نہ مانگا، او کوفیو کوفہ تو نہ مانگا، او کوفیو کوفہ تو نہ مانگا تھا، بیعت ہی نہیں کی تھی، کوفہ تو نہ، اور تھا رتبہ انہیں حاصل پہلے ہی امامت کا، تھا رتبہ انہیں حاصل پہلے ہی امامت کا، آل ابو طالب نے عہدہ تو نہ مانگا تھا، آل ابو طالب نے، آل ابو طالب نے، ارے آل ابو طالب نے عہدہ تو نہ مانگا تھا۔ حافظ صاحب میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، اہل علم جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اپنی حیات ظاہری میں فرمایا تھا، جب حضرت سلمہ نے، حضرت وہ شیشی پاس تھی اور رکھی ان کے پاس رہی، تو حضور نے فرمایا کہ اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، صبر عطا کرنا۔ یہ بھی علم غیب کی دلیل ہے، یہ واقعہ بعد میں ہوا، میں یہ ضمناً پیش کرتا چلوں۔ اچھا، تو اگر حضور کو انجام نہ پتا ہوتا تو آپ صبر کی دعا کیوں کرتے؟
ہاں جی، تو خبر تھی نا تو دعا کی، اس کو میں پیش کرتا ہوں کہ یہ صبر ہی کام آیا کربل میں نواسے کے، یہ صبر ہی کام آیا کربل میں نواسے کے، اللہ سے نانا نے بیجا تو نہ مانگا تھا، اللہ سے نانا نے بیجا تو نہ مانگا تھا، اللہ سے نانا نے یہ صبر ہی کام آیا کربل میں نواسے کے، اللہ سے نانا نے بیجا تو نہ مانگا۔ دو شعر ہیں کہ افسوس کہ چھڑوایا قسمت نے مدینہ بھی، افسوس کہ چھڑوایا قسمت نے مدینہ بھی، ہاں قسمت نے مدینہ بھی، زہرا کے دلاروں نے، زہرا کے دلاروں نے صحرا تو نہ مانگا تھا، زہرا کے دلاروں نے صحرا تو نہ مانگا تھا، دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، سکینہ کی بالیاں نوچی گئی تھیں، یہ روایات میں سنی شیعہ سب لکھتے ہیں، تو خون بہنے لگا سکینہ کے کانوں سے، بچی تھی، تو اس بالی کا میں ذکر جھمکے کا کر رہا ہوں، سکینہ کی وہ معصوم کانوں سے جو وہ بالیاں کمینوں نے کھینچی تھیں تو خون جاری ہو گیا تھا، تو وہ لے گئے تھے، تو اس کی میں اب وجہ پوچھتا ہوں ان سے، دشمن سے میں وجہ پوچھتا ہوں کہ کھینچی گئی کیوں چادر پھر سر سے نصیر آخر، کھینچی گئی کیوں چادر سیدہ زینب کے سر سے، کھینچی گئی کیوں چادر پھر سر سے نصیر آخر، زینب نے سکینہ کا، زینب نے سکینہ کا جھمکا تو نہ مانگا تھا، زینب نے سکینہ کا جھمکا تو نہ مانگا تھا، کھینچی گئی کیوں چادر پھر سر سے نصیر آخر، ہاں ہاں پھر سر سے نصیر آخر، ہاں ہاں پھر سر سے نصیر آخر، ارے زینب نے سکینہ کا جھمکا تو نہ مانگا تھا۔ اوہ چادر کیوں چھکی نے کمینیوں،
زینب کوئی سکینہ نہیں ہو، بالی تے نہیں منگی ہے کہ موڑ دیو. زینب نے سکینہ کا جھمکا تو نہ مانگا تھا، شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا، 2 گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا. ہاں دریا تو نہ مانگا تھا، ارے دریا تو نہ مانگا تھا. معزز سامعین، محفل ماشاءاللہ عروج پر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور آپ نے اسے سنا، آپ کو سننے کی، اور میں نے جو عقائد پر بحث کی ہے، جو گفتگو کی ہے، وہ جس طرح میں نے عرض کی کہ میں نے عقائد اور مسلکوں سے بالا ہو کر اپنے ذاتی نظریے اور تجزیے کے تحت بیان کی ہے. اگر اس میں کسی کو اختلاف ہے تو کسی وقت بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں حاضر ہوں، میں جواب بھی دوں گا اور انشاءاللہ مطمئن بھی کروں گا. سمجھ آئی نا؟ تو اس لیے آپ جو میں نے عقیدہ پیش کیا ہے، سنت رسول اور احکام قرآنیہ کو اپنائیں، ان پر عمل کریں، اور جو صحیح اس وقت جو کچھ نہ کچھ میں کہتا ہوں اکثریت جو اچھے مسلک کی ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے. وہ پرانا آپ ان کے پوچھیں کوئی ایسی بات ہے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ چاول میٹھے کھانے والے یا اس قسم کے اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اونچے جو مسلک اور جو میں نے آج عقیدہ آپ کو بتایا ہے اس مسلک کی میں بات کر رہا ہوں. ان اہل سنت کو تلاش کریں، وہ کہاں ہیں، چاہے وہ پیروں میں نظر آئیں، چاہے علماء میں نظر آئیں. جو روٹی کھانے والے اہل سنت ہیں، جو روٹی کھانے والے دیوبندی ہیں، جو روٹی کھانے والے شیعہ ہیں، جو جتنے اور مسلک ہیں، ان سے تعلق نہ رکھیں، ان سے اونچا تعلق رکھیں اللہ اور رسول سے، کیونکہ یہ نانی لوگ ہیں، روٹی کے لوگ ہیں، جانی نہیں ہیں. جانی وہی ہوتے ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کی طرح اور اہل بیت کی طرح محبت کرتے ہیں. تو ہم رسول اللہ کے جانی غلام بنے، اللہ تعالی ہمیں وہ مقام عطا فرمائے. اب میرا خیال ہے سب حضرات اٹھ کر درود شریف اور سلام کے چند شعر پیش کریں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں آسیوں کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت. اور بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں، اے نظر تیری ہمت پہ
جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی. لطف آیا؟ جس کو پا کر یہ سورے نہ بولے حلیمہ غنی ہو گئی. آمنہ تیری دولت پہ میں بز میں اور قائل وحدہ لا شریک لہ. قائل وحدہ لا شریک لہ. ماہی شرک و بدعت پہ مقطع پیش کر رہا ہوں. یہ میرے سلام کے شعر ہیں جو حضرت فاضل بریلوی کے زمین میں میں نے کہے تھے، چھپے ہوئے ہیں. کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر بھیجئے ان کی صورت پہ لاکھوں سلام. بھیجئے ان کی صورت پہ لاکھوں سلام. بھیجئے ان کی صورت پہ بھیجئے کی صورت پہ آہ بھیجئے کی صورت پہ آہ بھیجئے ان کی صورت پہ بھیجئے 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 ان کی صورت پہ بھیجئے. آمین آمین یا رب العالمین. تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، ہم عاصی ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم تیرے مسکین بندے ہیں. یا الہ العالمین، اے ہواؤں کو چلانے والے، اے دریاؤں کو بہانے والے، اے انسانوں کو، جانوروں کو، حشرات الارض کو رزق دینے والے، اے خاموش التجاؤں کی گنگی زبان کو جاننے والے، تجھے کس نام سے پکاروں، کس صفت سے پکاروں، کس نام سے یاد کروں. میرے مالک، تیرے سوا میرا اور ان سب کا کوئی آسرا نہیں ہے. اے میرے مالک، آج تیرے محبوب کے یاروں کا، صحابہ کرام کا ذکر کیا، تیرے دلارے اور پیارے اور محبوب کی اولاد کا، اہل بیت کا ذکر کیا، تیرے قرآن و سنت کا ذکر کیا، جو مجھے توفیق تو نے دی اور میرے سامعین نے جس حسن سماعت سے اس کو سنا، سماعت فرمایا. میرے کہے ہوئے کو اور ان کے سنے ہوئے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے قاضی حاجات، یا قاضی الحاجات، اے مشکل کشا، اے حاجت روا، اے سب کی مشکلیں آسان کرنے والے، اے سب کی خاموش ادائیں صدائیں سننے والے، دل کی دھڑکنوں کی امنگوں کو جاننے والے، اے میرے مالک،
ہماری امیدیں پوری فرما۔ اے الہ العالمین، خاموش ہو جائیں، اے الہ العالمین، آج عالم کفر جو اسلامی مملکت پر، لبنان پر ظلم ڈھا رہا ہے، ان کے ظالم پنجوں سے مسلمانوں کو چھڑا لے۔ اے میرے مالک، امریکہ جو ظلم ڈھا رہا ہے پورے عالم اسلام پر، ان ظالموں سے، اس سامراجی طاقتوں سے اپنے ان ضعیف مسلمانوں کو، اپنے نام لیواؤں کو بچا لے۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ اے میرے مالک، تو ہمارا دستگیر ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا حاجت روا ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں نہ روئیں، تیری بارگاہ میں اپنی التجا نہ پیش کریں تو کس کے دروازے پر جائیں؟ تو ہی بتا کہ کس کا دروازہ ہے ہمارے لیے اور کون سا دروازہ ہے؟ تیرے اس آخری نبی نے تیرا ہی دروازہ دکھایا۔ اے اللہ، ہمیں اس دن کا نہ رکھ کہ ہم تیرا دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازے سے مانگیں۔ تو ہی حاجت روا ہے۔ یا رب بمحمد و علی و زہرا، یا رب بحسین و حسن و آل ابا، کز لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی العالی۔ یا رب، یا رب، یا رب تو چنا کن کہ پریشان نشوم، محتاج برادران و خیشان نشوم، چیزے کی دہی بدہ مرا از در خیش، تا از در تو بردر ایشان نشوم۔ یا رب ز قناعتم تونگر گرداں، وز نور یقین دلم منور گرداں، روزی من سوختہ سرگرداں، بے منت مخلوق میسر گرداں۔ یا رب بحریم فضل خود را ہم دے، فرمان پذیر آئی یہ درگاہ ہم دے، سرمایہ درد و سوز ارزانی کن، با گوہر اشک دولت آہم دے۔ آنی کہ تو حال دل نالاں دانی، احوال غم شکست بالاں دانی، گر خانمت از سینہ سوزاں شنوی، وردم نزنم زبان لالاں دانی۔ یا رب ز قناعتم تونگر گرداں، وز نور یقین دلم منور گرداں، روزی یہ من سوختہ سرگرداں، بے منت مخلوق میسر گرداں۔ یا رب، یا رب، یا رب در خلق تک یگا ہم نہ کنی، محتاج گدا و بادشاہ ہم نہ کنی، موے سیاہم سفید کر دیز کرم، با موے سفید روح سیاہ ہم نہ کنی، با موے سفید روح سیاہ ہم نہ کنی۔ یا رب، یا رب برسالت رسول الثقلین، وز بحر غزا کنندے بدر و حنین، اسیان مراد و حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن بے بخش و نیمے بحسین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا، فانصرنا 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 على القوم الكافرين۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکریہ، مہربانی، سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔